اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا چوتھا حصہ۔ پچھلے 3 حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے انسان کامل میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں بیان ہوا ہے، اور کڑے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، البتہ نماز 2 بھر تو ہے مگر فرما برداروں پر نہیں۔ ہمیشہ سے خود انسان ہی اپنے لیے معنویت کا دروازہ ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے انسان معنویت کی دنیا میں وارد ہوتا ہے، یا کم از کم معنویت کی خبر حاصل کرتا ہے، جیسا کہ قدیم و جدید سب علماء علم النفس نے کہا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ہستی کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اصولی طور پر انسان کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک الگ باب کھولا ہے، کیونکہ انسان ایک الگ اور مستقل خاصیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ تعبیر کہ جو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں اطراف میں اور خود ان کے نفسوں میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا یہی یقیناً حق ہے۔ کیا تمہارا پروردگار اس کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے؟ ہم اپنی نشانیاں آفاق یعنی طبی دنیا میں اور خود لوگوں کے نفوس میں دکھاتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے ایک الگ اسلوب اور ایک الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ یہی آیت اس امر کا موجب بنی کہ ہمارے ادبیات میں آفاق اور انفس کی مخصوص اصطلاحیں وجود میں آئیں کہ جن کے تحت آفاقی مسائل، انفسی مسائل کا ذکر ہے۔ اب ممکن ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ انسان اور انسان کے نفس میں وہ کون سی چیز یا چیزیں ہیں کہ جن کی توجیہ مادی قوانین میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک طویل داستان ہے اور بالفعل ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ جو چیزیں مادی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتی، ان میں سے ایک انسانی قدروں کا مسئلہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسان کی انسانیت کا مسئلہ ہے، اور یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ جس موجود کو بھی لیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صفت کے طور پر خود اپنے آپ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم چیتے کے لیے چیتا پن کی صفت کا، کتے کے لیے کتے پن کی صفت کا، گھوڑے کے لیے گھوڑے پن کی صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوئی ایسا چیتا نہیں مل سکتا کہ جس میں چیتا پن نہ ہو، کوئی ایسا کتا نہیں مل سکتا جس میں کتا پن نہ ہو، اور کوئی ایسا گھوڑا نہیں مل سکتا کہ جس میں گھوڑا پن نہ ہو۔ لیکن یہ انسان ہے کہ ممکن ہے وہ ایک انسان ہو کہ جس میں انسانیت نہ ہو۔ لیکن کیونکہ جن چیزوں کو ہم انسان کی انسانیت سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں انسان کو انسانیت عطا کرتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں کہ جو کسی شخص کا معیار ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو کسی شخص کا معیار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو انسان کے مادی ڈھانچے سے تیار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ غیر مادی ہیں اور نہ تو محسوس ہوتی ہیں اور نہ ہی چھوئی جا سکتی ہیں، اگرچہ کہ وہ انسانی ہیں، بشری ہیں، اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کے باوجود نہ تو انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے نہ ہی چھو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مادیات کے زمرے میں نہیں بلکہ معنویات کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں کہ جو انسان کی انسانیت کا معیار ہیں، انسان کو شخصیت اور فضیلت بخشتی ہیں، انسان کی انسانی فضیلت کا پیمانہ ہے، وہ فطرت کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں میں نہیں بنتی، وہ صرف اور صرف خود انسان کے ہاتھوں بنتی ہیں۔ المختصر انسان خود معنویت کا دروازہ ہے، خود اپنے وجود کے دروازے سے عالم معنی تک پہنچتا ہے۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کچھ وہاں ہے اسے پہچانا نہیں جا سکتا مگر اس کے ذریعے سے جو کچھ یہاں ہے، جبکہ یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ وہ چیزیں کہ جنہیں انسانی قدریں کہا جاتا ہے، جو انسان کی معنویت اور انسانیت کا معیار ہے، وہ بہت سی ہیں، لیکن ان تمام قدروں کو ایک قدر میں سمویا جاتا ہے، اور وہ قدر درد رکھنا اور صاحب درد ہونا ہے۔ ہر وہ مکتب کہ جس نے دنیا میں انسانی قدروں کے بارے میں بحث کی ہے، اس نے اس حقیقت کی جانب توجہ دی اور انسان میں ایک درد کا تعین کیا
کہ جو مختلف انسانی دردوں یا ہر جاندار حیوان کے دردوں سے مختلف ہے۔ وہ درد کیا ہے؟ انسان کا وہ انسانی درد کیا ہے جسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بعض لوگوں نے فقط اس دنیا میں انسان کی غریب الوطنی اور اس دنیا کے ساتھ اس کے عدم تجانس اور بیگانگی کے درد پر تکیہ کیا۔ اس نظریے کے مطابق انسان ایک ایسا حقیقی موجود ہے جو کسی اور دنیا سے ایک خاص فرض ادا کرنے آیا ہے اور اپنے اصل سے جدا اور دور ہو چکا ہے۔ اپنی اصل سے اس دوری نے اس کے اندر ایک ذوق پیدا کیا، عشق پیدا کیا، نالہ پیدا کیا، غریب الوطنی کا احساس پیدا کیا۔ پھر اس غریب الوطنی کے احساس نے اس کے باطن میں اصل کی جانب واپسی اور اپنے وطن حق یعنی خدا کی جانب واپسی کی خواہش پیدا کی۔ گویا وہ ایک بہشت سے نکالا گیا اور زمین پر آیا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس بہشت کی جانب لوٹ جائے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا آنا بے مقصد اور فضول نہیں بلکہ ایک کار خاص کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہرحال اپنی اصل سے اس جدائی نے اسے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رکھا ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق انسان کا درد فقط خدا سے دوری کا درد، حق سے دوری کا درد اور حق کے قرب اور رب العالمین کی قربت کی جانب لوٹ جانے کی خواہش ہے۔ چنانچہ ہر انسان خواہ وہ کسی مقام، کسی کمال یا کسی بھی نقطے تک پہنچ جائے پھر بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معشوق تک نہیں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کا طالب ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جب تک وہ چیز اسے میسر نہ ہو اسے اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز اسے مل جائے تو اسے اس کی خواہش نہ رہے اور وہ اسے رد کر دے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک غیر ملکی عجائب گھر میں نوادر دیکھنے میں مشغول تھا۔ وہاں میں نے ایک بہت ہی خوبصورت عورت کا مجسمہ دیکھا جو ایک تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ نیز میں نے اسی تخت پر ایک بے حد خوبصورت جوان مرد کا بھی مجسمہ دیکھا، لیکن اس حالت میں کہ اس کا ایک پاؤں تخت پر اور دوسرا پاؤں زمین پر تھا۔ اس نے پہلے مجسمے کی طرف سے اپنا منہ بھی پھیر رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ رہا ہو۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ سنگ تراش نے اس جوان مرد اور جوان عورت کے مجسمے حالت ملاقات کے بجائے حالت فرار میں کیوں تراشے۔ وہ اشخاص کہ جو اس بارے میں کچھ جانتے تھے، میں نے ان سے وضاحت چاہی کہ یہ مجسمے تراشنے میں مجسمہ ساز کا کیا مقصد تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان مجسموں کے ذریعے افلاطون کے ایک مشہور نظریے کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جس چیز کو چاہتا ہے شروع میں بڑے زبردست جذبے، شدید عشق، بے حد اشتیاق کے ساتھ اس کی جانب جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کو پا لیتا ہے اس کا عشق وہیں دب جاتا ہے، کیونکہ وصال عشق کا مدفن ہے۔ وصال کے بعد جب انسان کا دل بھر جاتا ہے تو یہیں سے نفرت اور فرار کا آغاز ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک غیر فطری بات ہے اور جن لوگوں نے اس مسئلے پر گہرا غور و فکر کیا انہوں نے اسے حل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو کسی فانی شے کا عاشق نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایسی چیز کا عاشق نہیں ہو سکتا کہ جو زمان و مکان میں محدود ہو۔ وہ کمال مطلق کا عاشق ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا عاشق نہیں۔ یعنی انسان ذات حق کا عاشق ہے، خدا کا عاشق ہے۔ جو شخص خدا کا منکر ہے وہ بھی خدا کا عاشق ہے، حتیٰ کہ وہ منکر کہ جو خدا کو ناسزا کہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط گوئی کرتے ہیں، مبدا کے قائل نہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی فطرت کی گہرائی میں کمال مطلق کے عاشق ہیں۔ لیکن محی الدین عربی کا ایک قول ہے، کسی انسان نے اپنے خدا کے علاوہ کسی کو دوست نہیں رکھا، اور دنیا میں اب تک ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کو دوست رکھا ہو۔ لیکن خدائے تعالیٰ ان ظاہری ناموں کے پیچھے چھپ گیا اور مجنوں سمجھتا ہے کہ وہ لیلا کا عاشق ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت اور وجدان کی گہرائی سے بے خبر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ وہ بندوں کو خدا کے نام سے آشنا کریں اور اس کی عبادت کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ چیز تو ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ ٹیڑھے راستوں کو سیدھے راستے سے الگ کر کے دکھائیں۔ اس لیے آپ کو مجنوں سے کہنا چاہیے کہ جناب آپ نے کمال مطلق کی پہچان میں غلطی کھائی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لیلا کمال مطلق ہے۔ اس طرح آپ ایک وقت میں خیال کرتے ہیں کہ مقام و عہدہ کمال مطلق ہے اور ایک وقت آپ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کمال مطلق ہے۔
گویا آپ کمال مطلق کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے، در حقیقت آپ غلطی کھاتے ہیں۔ نوع بشر کے رہنما اس لیے آئیں کہ وہ انہیں غلط فہمیوں سے نجات دلائیں۔ انسان کا درد، انسان کا شوق وہ خدائی درد ہے کہ اگر وہ اسے پہچان جائے، یعنی اگر غلط فہمیوں کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں، اس کا معشوق اسے مل جائے، تو وہ ویسی ہی عاشقانہ عبادتیں کریں گے جیسی عبادتوں کی مثال ہم امام علی علیہ السلام میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے، جان لو کہ فقط اور فقط ایک چیز سے دلوں کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، انسان اضطراب و بے چینی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ ہاں، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان مفروضوں، نظریوں یا مثلاً دولت کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں اور تمام لوگوں کا بھلا بھی ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یعنی انسان مال کی بدولت بے قراری، بے چینی، مایوسی سے نجات پا کر آسائش حاصل کر سکتا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تاہم ان لوگوں کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خیال کریں کہ یہی لوگ ہیں کہ جو انسان کو آسائش اور اطمینان دلا سکتے ہیں، اور انسان یہ چیزیں حاصل کر کے محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنا مطلوبہ کمال پا لیا ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ صرف خدا کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ کئی ایک مکاتب فکر ایسے ہیں جو فقط اسی بات پہ تکیہ کرتے ہیں، کچھ دوسرے مکاتب ہیں کہ جو مخلوق خدا کا درد و احساس رکھنے پر زور دیتے ہیں، نہ اس بات پر کہ انسانوں کا درد رکھا جائے خدا کی خاطر۔ حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدا کی خاطر انسانوں کا درد رکھنے کی کیا مطلب ہے؟ اگر انسان خدا کی طرف توجہ نہ کرے تو خلق خدا کے لیے اس کا جذبہ ہمدردی بھی بے نتیجہ رہے گا، کیونکہ انسانیت کی حقیقت خدا تک پہنچنے کا درد ہے۔ خدا تک پہنچنے کی فکر سے انسانوں کا درد، یعنی انسانوں کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کامل انسان کی سیر کا تعین کرتے ہوئے عرفا نے بڑی عمدہ بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ کامل انسان کی سیر 4 سفروں میں پوری ہوتی ہے۔ پہلا انسان کا سفر اپنے آپ سے خدا کی جانب، اور جب وہ یوں پہنچتا ہے تو پھر دوسرا سفر انسان کا قرب خدا کے ساتھ خدا میں، یعنی خدا کی پہچان کے لیے۔ تیسرا انسان کا سفر قرب خدا کے ساتھ نہ تنہا خلق خدا کی جانب۔ چوتھا انسان کا سفر قرب خدا کے ساتھ خلق خدا کے درمیان، خلق خدا کی نجات کی خاطر۔ اس ضمن اس سے بہتر بات نہیں کہا جا سکتی، لیکن یہ باتیں اس وقت تک غلط ہیں جب تک انسان خدا سے جدا ہے، کیونکہ وہ اس کی جانب سفر نہیں کر سکتا۔ تاہم جب وہ وہاں خدا کے ذکر تک پہنچتا ہے، خدا کو پہچان لیتا ہے، جب اسے قرب خدا حاصل ہوتا ہے تو وہ خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے، پھر وہ خلق خدا کی جانب لوٹتا ہے، اس کی نگاہوں میں خدا کا جلوہ ہوتا ہے، وہ ہر معاملے میں خدا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایسا انسان ربانی انسان بن جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ جو ایک لحظے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں رہتا۔ جب ایسا انسان خلق خدا کے درمیان تحریک چلاتا ہے تو یہ تحریک خلق خدا کی نجات کے لیے، خلق خدا کو بیدار کرنے کے لیے اور خلق خدا کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کا سفر خلق سے خدا کی طرف ہے تو وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انسان خود خدا کی جانب حرکت کیے بغیر مادی مکاتب کی طرح انسانوں کی نجات کی خاطر انسانوں کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے، اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ انسان کو وہ لوگ نجات دلا سکتے ہیں جنہوں نے پہلے خود نجات حاصل کر لی ہو۔ تو پھر انسان کو کس چیز سے نجات چاہیے؟ انسان کی نجات کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے انسان کی نجات؟ کیا یہ انسانوں کی دوسرے انسانوں کی اسیری سے نجات ہے، جس کا مطلب ہے انسان کی انسان سے آزادی؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنے آپ سے، اپنے نفس امارہ سے، اپنے وجود سے نجات ہے۔ جب تک انسان اپنے اس محدود وجود سے نجات حاصل نہ کرے، وہ فطرت کی اسیری سے ہرگز رہا نہیں ہوتا اور دوسرے انسانوں کی اسیری سے بھی نجات نہیں پاتا۔ ابھی ہم پہلی منزل پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے سیر و سلوک کو جاری رکھیں۔ یہ رات ماہ مبارک رمضان کی 21ویں اور آخری دہائی کی پہلی رات ہے۔ جب ماہ رمضان کی
آخری دہائی آئی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے کہ آپ کا بستر مکمل طور پر باندھ دیا جائے، پھر ماہ شوال میں کھولا جائے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی آخری دہائی میں کسی رات کو نہیں سوتے، اسی لیے آخری دہائی کی یہ رات عبادت، خلوت اور مناجات کی رات ہے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری گزشتہ راتوں کے بیان کے ضمن ہے، یعنی بعض اوقات کچھ حد سے بڑی ہوئی قدریں آتی ہیں جو دوسری قدروں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ زمانے میں اسلامی معاشرے نے عبادت کی قدر کی طرف اتنا میلان پیدا کر لیا کہ وہ دوسری قدروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ایک اور افراطی قدر نموداری کی حالت میں ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اجتماعی میلانات کی جانب توجہ دیں، اس کے خدائی میلانات کو فراموش کریں، گویا کہ وہ لوگ ایک اور انحراف اور غلطی کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ فعل اس عرب کی مانند ہے کہ جو ایک گدھے پر سوار ہونا چاہتا تھا، بڑے زور و شور سے آیا اور گدھے کے اوپر سے اچھل کر دوسری طرف زمین پر جا گرا اور کہنے لگا پہلی کی طرح ہو گیا، یعنی میں زمین کا زمین پر ہی رہ گیا۔ بس اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم اسلام کا معتدل راستہ چھوڑ دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم معاشرے سے گریز کر کے عبادت کی طرف مائل ہوں یا خدا سے گریز کر کے معاشرے کی طرف مائل ہوں، کیونکہ اسلام کی منطق کے مطابق ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ قرآن کو دیکھیں، اس کے نکات کی طرف توجہ دیں، یہ شب داری اور عبادت کی شبیں ہیں۔ آپ قرآن کا ارشاد ملاحظہ کریں، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی اوصاف توریت میں اور انجیل میں مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، وہ موٹی ہوئی، اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی، تاکہ ان کی خوشی پر کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے، خدا نے اس سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھی سورہ فتح آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس میں فقط اصحاب مقصود ہیں یا ان کے ساتھ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہیں؟ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا ہمارے کسی دعوے پر کوئی غلط اثر نہیں پڑتا۔ ہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ سے تربیت یافتہ اشخاص کیسے ہیں؟ قرآن اس بات کو بیان کرتا اور تشریح فرماتا ہے کہ وہ حق اور حقیقت کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی مانند ہیں کہ جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ یہاں قرآن کفار کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو حقیقت کے چہرے کو چھپانا چاہتا ہے۔ پس ہمیں صریح حقیقت کے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط اور محکم ہونا چاہیے۔ قرآن سورہ صف آیت نمبر 4 میں کہتا ہے، خدا تو ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح پرا باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ لیکن معاشرے میں ان لوگوں کے درمیان جو اہل ایمان اور حقیقت ہیں ان کی کیا کیفیت ہے؟ یہاں انسان کو محبت، مہربانی، یگانگت، وحدت کا پیکر ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی اجتماعی خصلت، اور یہ وہی خصلت ہے کہ جسے ہم نے صدیوں فراموش کیے رکھا۔ اس کے بعد قرآن سورہ فتح آیت نمبر 29 میں کہتا ہے، تو ان کو دیکھے گا خدا کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فوراً اس خدائی قدر کی جانب جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو معاشرے کی جانب ملان کے نقطہ نگاہ سے بلند مقام پر ہیں، پھر اپنے خدا سے ترقی اور فراغی طلب کرتے ہیں۔ اب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتے اور دن بدن آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے خدا کی رضا کے طالب ہیں۔ یہ عبادت کی بلند ترین قسم ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کے صلے میں خدا کی رضا کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے۔ قرآن میں سورہ فتح آیت 29 میں ہے، کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پہ گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں کہ جس نے پہلے سوئی نکالی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید اسلامی معاشرے کے بارے میں ایک مثل کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پھلنے پھولنے والا معاشرہ ہے۔ یہ ایک کھیتی کا حکم رکھتا ہے کہ جو شروع ہی سے بڑھنے لگتی ہے
اور یوں بڑھتی ہے کہ سب کسانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کس طرح لایا گیا ہے، جبکہ قرآن اس ملت کے خدائی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں کہتا ہے، یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، خدا کے لیے سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے، خدا کی حدوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اور ان مومنین کو خوشخبری دے دو۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، اور اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ وہی کہ جو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے معاشرے میں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں خداوند متعال فرماتا ہے، وہ صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، سچ بولنے والے، خوش کردار، خیرات کرنے والے اور الصبح صبح استغفار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے، یعنی وہ اپنی بھول چوک، غلط فہمی، گناہ کی بخشش کے لیے منہ اندھیرے اپنے خالق کے حضور گر گڑاتے ہیں۔ یہ ملانات اسلام میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک سے بے توجہی کرتا ہے، گویا وہ دوسرے سے بھی بے توجہی کرتا ہے۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب کے اوصاف میں ایک تعبیر ہے کہ جو میں نے فقط ایک حدیث میں نہیں بلکہ متعدد احادیثوں میں دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ رات کے وقت راہب اور دن کو شیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو ان سے ملنے جائیں تو گویا آپ ایک راہب سے ملنے گئے، اور اگر آپ دن میں ان سے ملنے جائیں تو وہ شیر معلوم ہوں گے۔ سفینۃ البحار مادہ صحب۔ اب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیں کہ وہ کس وضع اور کس حالت میں ہیں۔ یہ مشہور حدیث اصول کافی میں ہے کہ جسے شیعہ اور سنی دونوں ہی نے نقل کیا۔ مولوی مانوی نے بھی اس کو شیر کا جامہ پہنایا ہے، یعنی ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا کے پاس گئے۔ اکثر اصحاب صفا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس دن آپ وہاں طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے، جبکہ اندھیرا چھٹ رہا اور اجالا پھیل رہا تھا۔ اسی اثنا ان کی نگاہ ایک جوان پر پڑی کہ جس کی حالت کچھ غیر معمولی سی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، رنگ زرد ہو گیا، اور ایک عام شخص نہیں بلکہ غیر معمولی وضع رکھتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ اہل یقین میں سے ہوں، یعنی کہ جو بات آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں ڈالی ہے، میں اسے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے اس بارے میں مزید گفتگو کرنا ضروری سمجھا اور فرمایا کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے۔ تم جو اہل یقین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے یقین کی کیا علامت ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کہ مجھے پیاسا رکھتا ہے اور رات کو جگائے رکھتا ہے۔ یہ چیز اصول کافی جلد نمبر 2 باب حقیقت ایمان و یقین میں ذکر ہے۔ اس نے کہا، یعنی میرے یقین کی علامت دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہنا۔ میرا یقین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سر بستر میں رکھوں اور ایک دن بھی بغیر روزے کے رہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں یقین کی کافی علامت ہے، اس سے آگے بھی کچھ بتاؤ، میں تمہارے اندر اس سے بڑھ کر بھی کوئی علامت چاہتا ہوں۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت جبکہ میں اس دنیا میں ہوں بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وہاں کی آوازیں سن رہا ہوں، چونکہ اس وقت جنت اور جہنم مخلوق اور موجود ہیں۔ میں اس وقت اہل جنت اور جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دوں کہ ان میں سے کون کون جنتی اور کون۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تم کیا آرزو رکھتے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، شہادت، خدا کی راہ میں شہادت۔ یہ تھی اس کی عبادت، یہ تھی اس کی آرزو، وہ تھیں اس کی راتیں اور یہ تھے اس کے دن۔ اس کی آرزو، اسلام پر ایمان لانے والا ایسا ہوتا ہے، اسلام کا انسان ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص کہ جو دونوں درد رکھتا ہے، لیکن یہ دوسرا درد اس پہلے درد سے لیتا ہے، یعنی وہ پہلا اس کا خدائی درد ہے کہ جس نے اس میں یہ دوسرا درد پیدا کیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت 153 میں فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز سے مدد چاہو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔
بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی مدد ہے کہ جو ہم روزے سے لے سکتے ہیں؟ وہ کون سی مدد ہے کہ جو ہم خدا پرستی سے لے سکتے ہیں؟ وہ کون سی مدد ہے کہ جو ہم خدا کی عبادت سے لے سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں ایک حقیقی اور قوی مسلمان ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک طاقتور مجاہد ہوں، تو آپ کو ایک خالص اور مخلص نمازی بننا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز کی تحقیر کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، عبادت کیوں کی جائے، یہ تو بوڑھی عورتوں کا کام ہے، انسان کو تو اجتماعیت پسند ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ روشن خیالی تو ہے، لیکن یہ عمر ابن خطاب جیسی روشن خیالی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اذان میں سے حی علی خیر العمل کا جملہ نکال دیا تھا۔ کیوں؟ ایک قسم کی روشن خیالی، لیکن ایک بڑی غلطی کے باعث۔ ان کے عہد حکومت میں اسلامی فتوحات اور اسلامی جہاد کا ایک بڑا جوش تھا۔ مسلمانوں کے لشکر پر لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی اپنی طاقتور دشمن کو شکست دیتے تھے۔ اس وقت کے مسلمان کہ جو دو عظیم سلطنتوں سے لڑ رہے تھے، ان کی تعداد 50 یا 60 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ یہ سلطنتیں کئی لاکھ سپاہیوں کو لے کر جنگ کے لیے آتی تھیں، لیکن مسلمان انہیں نیچا دکھا دیتے تھے۔ روم کئی لاکھ سپاہی لے کر ان سے لڑنے آیا، ایران بھی کئی لاکھ سپاہی لے کر ان سے لڑنے آیا، جبکہ یہ 1 لاکھ سے بھی کم ہوتے، اور دونوں محاذوں پہ لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو شکست دے رہے تھے۔ بہت خوب۔ اس طرح جہاد نے اپنی ایک قدر و قیمت ثابت کی اور بتا دیا کہ جب اسلام مجاہدوں کی تربیت کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب عمر ابن خطاب نے کہا کہ مصلحت اس میں ہے کہ ہم حی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیں۔ اذان میں مؤذن بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ شہادتین پڑھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ۔ وہ یہاں تک جو جملے ادا کرتا ہے ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی نجات کی طرف آؤ، کیونکہ نماز ذریعہ نجات ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہاں تک بھی ہمارے لیے کوئی خرابی کی بات نہیں، مگر ان کا کہنا تھا حی علی خیر العمل، یعنی بہترین عمل کی طرف آؤ، کیونکہ نماز بہترین عمل ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ مجاہدین کے اعتماد نفس کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ وہ سوچیں گے کہ اب ہم جا کے نماز پڑھیں یا جہاد کریں، چونکہ نماز بہترین عمل ہے، اس لیے کیوں نہ ہم میدان جنگ میں جانے کے بجائے مدینے ہی میں رہیں اور مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے کے قرب میں نماز پڑھیں کہ جو بہترین اعمال میں سے ہے۔ اگر کچھ دوسرے لوگ جنگ پر جاتے ہیں تو جائیں، ان کو زخم لگیں، ان کی آنکھیں پھوڑیں، ان کے ہاتھ کٹیں، ان کے پیر پھٹیں، وہ جا کر دشمن کو قتل کریں اور ہوتے رہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھروں میں رہیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، پھر بھی ان سے اچھے رہیں گے۔ اس قسم کی صورتحال پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر عمر ابن خطاب نے کہا کہ نہیں، ہمیں الحی علی خیر العمل کے بجائے الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے، یعنی کہ نماز نیند سے بہتر اور اچھی چیز ہے۔ چونکہ اذان میں کہے جانے والا حی علی خیر العمل کا جملہ ایک مجاہد کے اعتماد نفس اور خوش جوش جہاد کو کمزور کرتا ہے، لہٰذا ہم اس جگہ پر الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے۔ تاہم عمر ابن خطاب نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 50 60 70 یا 80 ہزار سپاہی کہ جن کی تعداد قطعاً 1 لاکھ تک نہیں پہنچتی، وہ دشمن کی کئی لاکھ افراد پر مشتمل فوج کے خلاف وہ دو مختلف محاذوں پر کس طاقت سے لڑ رہے ہیں اور فتح پا رہے ہیں۔ اس فتح کا راز کیا ہے؟ کیا یہ فتح ہتھیاروں کے بلبوتے پر ہے؟ کیا عربوں کے ہتھیار ایرانیوں اور رومیوں کے ہتھیار سے بہتر اور کارگر تھے؟ قطعاً نہیں۔ ایران اور روم اس زمانے کے 2 ترقی یافتہ مملکتیں تھیں، ان کے سپاہیوں کے پاس بہترین ہتھیار، چنانچہ جو تلواریں ایران اور روم کے فوجوں کے پاس تھیں، ان کے مقابلے میں عربوں کے ہتھیار ٹوٹے ہوئے لوہے کی مانند تھے۔ کیا عربوں کی نسل رومیوں اور ایرانیوں کی نسلوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زور آور تھی؟ ہرگز نہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شاپور ذوالفقار نے ایران سے جا کر عربوں پر کیا آفت ڈائی۔ کیا اس نے ہزاروں عربوں کو قیدی نہیں بنایا؟ کیا اس نے مار مار کر ان کے کندھے سیاہ نہیں کیے؟ کیا اس نے انہیں زنجیریں نہیں پہنائیں، ان کے بازو زنجیروں میں نہیں جکڑے؟ اس وقت عربوں کا زور کہاں تھا؟ اس کے بعد بھی کیا ایرانیوں نے عربوں کو شکست نہیں دی؟ پھر عربوں نے کس بلبوتے پر جنگ لڑی، ایران اور روم کی فوجوں کو شکست دی؟ یہ فتح انہیں
قوت ایمان کی بدولت حاصل کی۔ ایمان کی یہ قوت وہی قوت ہے کہ جو انہوں نے حیا علی خیر العمل سے حاصل کی، یعنی یہ وہ طاقت ہے کہ جو انہوں نے نماز سے حاصل کی، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جنہوں نے اپنے خدا سے راز و نیاز کر کے حاصل کی۔ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق جب انسان رات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اس کے حضور گڑگڑاتا ہے، تو وہ اپنے خدا سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جو اسے اعتماد نفس عطا کرتی ہے، یعنی یہ وہ اعتماد نفس ہے کہ جو ایران کو شکست دیتا ہے، اور یہی عرب کا وہ اعتماد نفس ہے کہ جو روم کو شکست دیتا ہے۔ عرب نے یہ اعتماد نفس کہاں سے حاصل کیا؟ ہاں، یہ اعتماد نفس اس نے ایمان سے حاصل کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ اس ایمان کا تازہ کرنے اور زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے کہ جو اس نے اللہ اکبر سے حاصل کیا ہے۔ وہ نماز میں کئی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی خدا بزرگ و برتر ہے، خدا بزرگ و برتر ہے، کہ ہر چیز اس کے سامنے ہیچ۔ پھر وہ خدا کی ظاہری عظمت جاہ و جلال کو دیکھتا ہے تو ایک بار پھر اللہ اکبر کہتا ہے۔ جوان سب بڑائیوں کا اقرار کرتا ہے، یعنی اس کے مقابل یہ سب چیزیں ہیچ ہیں۔ اس کے بعد جب کبھی وہ اپنے مقابلے پر کئی لاکھ سپاہیوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا پر تکیہ رکھو، خدا پہ بھروسہ کرو، خدا سے طاقت حاصل کرو، اسی سے مدد مانگو کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ ایک مسلم مجاہد کی یہی نماز اسے طاقت عطا کرتی ہے، جبکہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل کا جملہ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ایک مسلمان مجاہد جہاد سے کنارہ کش ہو جائے، گھر میں آرام کرے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن ان کو غلط فہمی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس شخص پر جہاد واجب ہو اس کا محاذ جنگ پر جانا لازم ہے، اس کا نماز کے لیے مسجد مدینہ میں رہ جانا حرام ہے، کیونکہ نماز کے قبول ہونے کی شرط جہاد ہے، اور جہاد کے قبول ہونے کی شرط نماز ہے۔ جو شخص ایک مجاہد بننے کی شرائط پوری کرتا ہو اس پر واجب ہے کہ جہاد کرے، کیونکہ جہاد کے بغیر اس کی نماز باطل ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایسی نماز خیر العمل نہیں بلکہ یہ شر العمل ہے۔ یہ وہ نماز نہیں کہ جو اسلام نے سکھائی، اس لیے اسے اسلام کی نماز یاد دلاؤ، وہ نماز کہ جو جہاد سے فرار کا ذریعہ بنے اور انسان کو کھینچ کر مسجد کی گوشے میں لے جائے، وہ اسلام کی نماز نہیں۔ اسلام کی نماز تو خیر العمل ہے، یہ نہ کیونکہ یہ جہاد کے بجائے نماز پڑھتے رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اے وہ شخص جو یہ باتیں کہہ رہا ہے تو اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دے، جان لے کہ اسلام کی منطق اسلامی قدروں کے نظام میں سب سے بڑی قدر عبادت ہے، لیکن وہ صحیح اسلامی عبادت ہونی چاہیے، یعنی وہ ان شرائط کے ساتھ ہو کہ جو قرآنی معیار کے مطابق ہو۔ قرآن نے ہمیں معیار دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45 میں فرماتا ہے، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ گویا کہ صحیح نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برے کام بھی انجام دے رہے ہیں تو جان لے کہ آپ کی نماز نہیں۔ بس آپ اپنی نماز کو درست کریں۔ نماز آپ کو تمام دوسری انسانی قدروں تک پہنچاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی نماز واقعی نماز ہو۔ ہمیں تمام اصول اور تمام سبق امام علی علیہ السلام سے سیکھنے چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ علی علیہ السلام تمام اسلامی قدروں کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ کہ جو ان کا کلام ہے وہ ایک ایسا کلام ہے کہ آپ جس مقام کو بھی دیکھیں وہاں ایک نئی منطق ملاحظہ کریں گے اور ایک مختلف شخصیت کو بولتے ہوئے پائیں گے۔ امام علی علیہ السلام ہر جگہ ایک الگ شخصیت رکھتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں تمام انسانی قدریں یکجا ہو گئی ہیں۔ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی کی منطق رزمیہ ہے اور آپ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اسی میدان میں کام کیا۔ اس میں ایک ایسی روح ہے کہ جو جنگی ولولے سے پر ہے۔ ایک اور مقام پہ ہم ان کو ایک ایسا عارف پاتے ہیں کہ انہیں عاشقانہ راز و نیاز کے علاوہ کچھ سوچتا ہے۔ نہج البلاغہ سے دو مختصر سی عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اگرچہ کہ نہج البلاغہ میں اس موضوع پر اور بھی بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن وقت کم ہے، تاہم میں یہ عبارتیں آپ کو اسلام کی منطق سے واقفیت دلانے کی خاطر نقل کر رہا ہوں۔ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کی معاویہ سے پہلی مرتبہ مت بھیڑ ہو رہی ہے۔ معاویہ کے لشکر میں اس طرف سے آتے ہیں اور آپ کے لشکر اس طرف سے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک مقام کے جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھا ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ معاویہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے
کہ وہ پیش قدمی کریں اور اس سے پیشتر کہ علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں پہنچے پانی ان پر بند کر دیں۔ وہ لوگ گھاٹ پر قابض ہو کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک وسیلے پر تو ہم نے قبضہ کر لیا۔ جب مولا علی علیہ السلام اور ان کے لشکری آئیں گے، انہیں پانی نہیں ملے گا تو وہ مجبوراً یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر اور بھی بہترین وسیلے ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ تب امام علی علیہ السلام نے اپنے لشکریوں سے کہا، ہمیں پہلے ان لوگوں سے بات چیت کر لینی چاہیے، شاید اس طرح ہم اس مشکل کو حل کر سکیں، کیونکہ جو گرہ ہاتھوں سے کھل جائے اسے دانتوں سے نہیں کھولنی چاہیے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جنگ اور خون ریزی شروع ہو۔ چنانچہ آپ نے معاویہ کو پیغام بھیجا، ابھی ہم اس مقام پر پہنچے بھی نہیں اور تم نے پانی بند کر دیا۔ معاویہ نے جنگی مشاورتی کونسل تشکیل دی، اپنے سرداروں سے رائے طلب کی کہ تم کیا مناسب سمجھتے ہو، ہم ان کے لیے پانی کھول دیں یا نہیں؟ ان جنگی مشیروں میں سے بعض نے کہا کہ پانی کھولیں، بعض نے کہا نہیں۔ چنانچہ عمرو عاص نے کہا کہ علی کے لیے پانی کھول دیجئے ورنہ وہ بزور حاصل کر لیں گے اور آپ کی بے عزتی ہوگی۔ دوسروں نے کہا نہیں، ہم نہیں کھولیں گے اور وہ ہم سے لے بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ پانی نہیں کھولا گیا اور یوں امیر المومنین علیہ السلام پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مولا علی آ کر کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کے سامنے ایک رزمیہ تقریر کرنے لگے۔ اس تقریر کا اثر 1000 ڈھولوں، 1000 باجوں، 1000 نغموں، 1000 فوجی مارچوں سے زیادہ تھا۔ آپ نے بآواز بلند فرمایا، اے لوگوں، معاویہ نے گمراہوں کے لیے ایک تولے کو اپنے گرد جمع کر لیا ہے اور انہوں نے تم پر پانی بند کر دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تم پر پانی بند کیا۔ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں تو اب یا تو تم ذلت اور مقام کی پستی اور حقارت پر تسلیم کر لو یا اپنی تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 51۔ میرے ساتھیوں، کیا تم پیاسے ہو؟ کیا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تمہارے پاس پانی نہیں؟ تم پیاسے ہو اور پانی چاہتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی تلواریں ان پلیدوں کے خون سے سیراب کرو تاکہ پھر خود تم پانی سے سیراب ہو۔ بعد میں آپ نے ایک اور جملہ فرمایا کہ جس نے سب میں جوش و خروش پیدا کیا۔ امام علی علیہ السلام نے رزمیہ اور عسکری نگاہ سے موت اور زندگی کی تعریف کرتے ہوئے اسی خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، زندگی کے کیا معنی ہے اور موت سے کیا مراد ہے؟ کیا زندگی کے معنی زمین پر چلنے، کھانے پینے اور سونے کے ہیں؟ اور کیا موت سے مراد زمین میں دفن ہو جانا ہے؟ نہیں، تمہارا رب جانے جیتے جی موت، تمہارا ان سے دب جانا جیتے جی موت ہے، اور غالب آ کر مرنا جینے کے برابر ہے۔ نہ یہ زندگی ہے اور نہ وہ موت۔ زندگی یہ ہے کہ مر جاؤ اور فتح مند رہو، اور مرنا یہ ہے کہ زندہ رہو لیکن دوسرے کے محکوم اور مغلوب ہو کر جیو۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جملہ کس قدر رزمیہ اور کتنا بلند تھا۔ اس جملے نے 100 فوجی مارچوں سے زیادہ اثر کیا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے امام علی علیہ السلام کے لشکر کی اگلی طرف پہ نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیں کہ آپ کے لشکر نے معاویہ کے لشکر کو کئی کلومیٹر دور تک دوسری جانب دھکیل دیا اور گھاٹ ان کے قبضے میں آیا۔ انہوں نے بڑھ کے پانی روکا، معاویہ پانی سے محروم ہو گیا۔ تب اس نے ایک خط بھیجا کہ جس میں پانی کھول دینے کی درخواست کی۔ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، یہ ناممکن ہے ہم ان کے لیے پانی کھول دیں، کیونکہ اس کی پہلی پہل خود معاویہ نے کی۔ کہا کہ ہم تمہیں پانی نہیں لیں گے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بزدلانہ فعل ہے۔ میں میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کرتا ہوں، لیکن ایسی بندشوں کے ذریعے ہرگز فتح نہیں چاہتا۔ ایسی غیر انسانی باتوں کے ذریعے فتح پانا میرے شایان شان نہیں، اور نہ ہی ایک معزز اور محترم مسلمان کے شایان شان ہے۔ اسے کہتے ہیں مروت مردانگی، لیکن مروت شجاعت سے بلندتر ہے۔ جیسا کہ مولوی مانوی نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک شعر کہا ہے کہ جو آپ کے بارے میں ان کی بہترین اشعار میں سے ہے، جس کا ترجمہ ہے، شجاعت میں آپ خدا کے شیر ہیں اور مروت میں کوئی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا کہ آپ کیا ہیں۔ یہاں ہم امام علی علیہ السلام کو ایک مقام پر، ایک مرتبے پر اور ایک حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ آئیں ایک مرتبہ پھر امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی پر نگاہ ڈالیں۔ جب آپ لوگوں کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو پھر آپ ہوتے اور آپ کا خدا، آپ ہوتے اور آپ کی خلوت، آپ ہوتے اور آپ کے عاشقانہ اور عابدانہ راز و نیاز۔ خوش قسمتی سے یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، اے خدا، تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے، اور جو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہمہ وقت پیش پیش۔ خطبہ نمبر 234۔
یہاں ہم بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ وہ نہج البلاغہ کی جانب زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ ہاں تو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے خدا، تو اپنے اولیاء کے لیے ہر انیس سے بڑا انیس ہے، یعنی اے خدا، جو انس میں تیرے ساتھ رکھتا ہوں وہ اپنے کسی بھی انیس کے ساتھ نہیں رکھتا۔ میرا انیس تو ہے، تیرے سوا میں کسی ساتھی کے ساتھ نہیں ہوں، اکیلا ہوں۔ جب تیرے ساتھ ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ہوں۔ اے خدا، جو لوگ تجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہر دوسرے شخص سے بڑھ کر حاضر اور زیادہ بیدار ہے۔ اے خدا، تو ان کی باطنی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، ان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے، یعنی کہ اے خدا، تو اپنے دوستوں اور اپنے عاشقوں کے باطن اور ضمیر کا مشاہدہ کر رہا ہے، ان کے ضمیر اور باطن سے آگاہ ہے، تو ان کے عرفان اور بصیرت کی حدود سے واقف ہے، جانتا ہے کہ وہ بصیرت کے کس مقام پر ہیں، ان کے راز تیرے سامنے ظاہر ہیں، ان کے دل تیری جانب پرواز کر رہے ہیں۔ دعائے کمیل کو پڑھنے کی کوشش کریں، یہ امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، اور اپنے مضامین کے لحاظ سے عرفان کی بلندیاں اس دعا میں ہیں، یعنی اگر آپ یہ دعا شروع سے آخر تک پڑھیں تو اس میں نہ دنیا پائیں گے نہ آخرت۔ آخرت سے میری مراد بہشت اور جہنم ہے۔ اس دعا میں آپ کیا دیکھیں گے؟ وہ جو دنیا سے بلند، آخرت سے بلند، یعنی خدا ہی خدا، بس ایک خالص عبادت گزار اور شیدا بندے کے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ رابطہ، یعنی عبادت کی حقیقت۔ آپ دیکھیں گے امام علی علیہ السلام خدا سے کیسے راز و نیاز کر رہے ہیں، کیسے مناجات کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان کی دعا ہائے سحر میں ابو حمزہ سمالی سے منسوب دعا میں اپنے خدا سے کیسے راز و نیاز اور مناجات کی ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا قدم ہے، یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے نزدیک ہوں۔ اس کے نزدیک ہونے سے ہم انفرادی اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی طرف میلانات کو ترک کر دیں، کیونکہ اسلام ہمیشہ اپنی ملت کے یک طرفہ میلانات کی مصیبت سے دوچار رہا ہے۔ پھر اس لیے کہ ہم ایک اور شکل میں دوبارہ ایک طرفہ میلانات کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں، ہمیں عبادت کی اہمیت کو ہرگز کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جب یہ حکم دیا کہ میرے تمام رشتہ داروں کو جمع کرو تو وہ جمع ہو گئے۔ تب امام علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں آخری مرتبہ کھولی اور ایک جملہ کہا اور رحلت فرما گئے۔ وہ کیا جملہ تھا کہ جو شخص نماز کو بے قدر سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور آپ کی عمر کی یہ آخری 45 ساعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک ہے۔ دوسرا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک۔ تیسرا دور ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہے اور اس کا رنگ الگ ہے۔ چوتھا دور رسول اکرم کی وصال سے خود آپ کی خلافت تک 25 سال کا عرصہ ایک اور صورت رکھتا ہے۔ پانچواں دور آپ کا 4.5 سال کا عہد خلافت ہے۔ آپ کی زندگی کا چھٹا دور ضربت سے شہادت تک کے جو 2 دن رات سے کم ہے، لیکن یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور ہے۔ اس وقت جب امام علی علیہ السلام موت سے قریب ہوئے، ان لمحات میں آپ کا کامل انسان ہونا زیادہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ کامل انسان کے معیار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ موت کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ موت کا سامنا کرتے وقت آپ کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگی تو آپ سے 2 جملے سننے کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ تھا، قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں کامیاب ہوا اور شہادت حاصل کی کہ جو میرے لیے کامیابی ہے، اور دوسرا جملہ یہ تھا، اس آدمی کو پکڑ لو۔ امام علی علیہ السلام کو لا کر بستر پہ لٹایا۔ ایک طبیب جس کا نام سید بن عمر تھا، اس نے عرب اور جندی شاپور میں بھی تعلیم پائی اور کوفے میں رہتا تھا، اس کو امیر المومنین علیہ السلام کے زخم کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اس وقت دستیاب وسائل کے ذریعے معائنہ کیا اور سمجھ گیا کہ زہر سرایت کر چکا ہے۔ اس نے نا امیدی ظاہر کی اور عرض کی کہ یا امیر المومنین، اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیتوں کے ضمن میں کہا کہ اپنے اس قیدی ابن ملجم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ تم میری وفات کے بعد لوگوں سے کہتے پھرو کہ امیر المومنین یوں ہوئے، فلاں شخص اس کا محرک تھا، اس طرح مختلف آدمیوں پر الزام لگوانے لگو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی باتیں کرو، میرا قاتل ایک ہی شخص ہے۔ آپ نے امام حسن سے کہا کہ میرے بیٹے حسن، اس نے تمہارے باپ کو 1 سے زیادہ ضرب نہیں لگائی، اس نے 2 ضربیں نہیں لگائیں۔ میرے بعد تمہیں اختیار ہے، اگر تم اسے آزاد کرنا چاہو تو آزاد کر دو۔
اگر قصاص لینا چاہو تو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے باپ کو ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی فقط ایک ضرب لگانا، وہ اس ضرب سے مارا جائے اور نہ مارا جائے تو خیر۔ پھر آپ نے اپنے اس قاتل کے بارے میں بھی پوچھ لیا کہ آیا اسے کھانا پانی دیا ہے یا نہیں، اپنے دشمن سے بھی آپ کا سلوک ایسا تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی مردانگی اور انسانیت کا نمونہ ہے۔ آپ اس خطرناک حالت میں بستر پر لیٹے ہیں، لیکن اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور شگفتگی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم، یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، اور نہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس شخص کی سی ہے کہ جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہی چشمے پر پہنچ جائے۔ اسے ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں کہ جو مقصد کو پالے اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ نہج البلاغہ وصیت نمبر 23۔ یعنی کہ مولا نے کہا کہ جو کچھ مجھ پر گزری ہے وہ ایسی چیز نہیں جو مجھے ناپسند ہو، ہرگز نہیں۔ یہ موت اور شہادت ہے، خدا کی راہ میں موت اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مجھے ہمیشہ آرزو تھی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ میں عین عبادت کی حالت میں شہید ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے وہ مثال بیان کی جس سے عرب بخوبی آشنا ہیں۔ وہ عرب کے جو بیابانوں میں رہتے ہیں، پرمشقت زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو جہاں کہیں پانی اور سبزہ نظر آتا وہاں ڈیرا ڈال دیتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو دوسری جگہ جا رہے ہوتے تھے۔ چونکہ دن گرم ہوتے ہیں، راتوں کو ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پانی ہو۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس شخص کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو اندھیری رات میں پانی تلاش کر رہا ہو اور اچانک اسے مل جائے۔ اس کلام میں آپ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ میری مثال اس عاشق کی ہے کہ جو اپنے معشوق تک پہنچ گیا ہو، میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو اندھیری رات میں پانی تلاش کر رہا ہو اور اچانک اسے پانی مل جائے۔ امام علی علیہ السلام کی سب سے زیادہ پرسوز باتیں جو آپ نے ان تقریباً 45 آخری ساعتوں میں کہیں، اہل بیت کو آواز دی۔ سب سے پہلے حسن و حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، میرے حسن، میرے حسین، میرے تمام فرزندوں، وہ تمام لوگوں جن تک روز قیامت تک میری باتیں پہنچیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی امام علی علیہ السلام کے ہی مخاطب ہیں۔ پھر ہمارے مولا اسلام کی جامعیت کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ خدا کا خوف دلا کر ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے بارے میں خدا کا خوف کرو کہ اس کا حکم یوں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں خدا کا خوف کرو اس کا حکم یوں ہے، خدا کا خوف کرو، اور کہتے چلے گئے، اور وہ 20 عنوان کے جو آپ کی نظر میں تھے وہ سب کے سب بیان کیے۔ یہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 135 میں موجود ہے۔ جن لوگوں کی نگاہیں مولا علی کے ہونٹوں پر جمی ہوئی تھیں، انہوں نے اچانک دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی حالت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ آپ نے اپنی توجہ لوگوں کی جانب سے ہٹائی اور اپنی دنیا میں چلے گئے۔ آنکھیں کان آپ کے ہونٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں، کہ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔